اس کوآپریشن کا پاکستان پر کوئی ایک نئے قسم کا اثر ہوگا، یا ایک ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے دیٹ از بیسکلی واٹ ول آلسو پروسیڈ؟ اس میں تذکرہ ہے، ڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا ہے پاکستان کو نیم کرتے ہوئے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہ پاکستان کو اپنی ٹیریٹری استعمال نہیں کرنی چاہیے فار اینی ٹیررسٹ اٹیکس اگینسٹ انڈیا. تو یہ تو ظاہر ہے بہت پاکستان کے لیے تو بہت ہی بڑا، میں سمجھتی ہوں، دھچکا ہے. یہ انڈین سائڈ جو ہے وہ ایسا سمجھ رہی ہے کہ میں کوئی بڑا دل جلا ہوں، برنول کی ضرورت ہے. جب مودی وہاں پر خطاب کرتے ہوئے یہ عزت سمیٹ رہے تھے، بتاتے ہوئے کہ ہندوستان کتنی بڑی ڈیموکریسی ہے، جو ان کے ہاں خواتین ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں پولیٹکس کے اندر، لیڈرشپ کے اندر. اس وقت جب وہاں تالیاں بج رہی تھیں، اسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ابھی تک ٹوٹل 81 خواتین جو ہیں وہ اریسٹ کی تھیں، ان میں سے 42 کو ضمانت پر بھیج دیا گیا اور 39 جو ہیں وہ ابھی تک جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں. جب پریزیڈنٹ مشرف بھی اقتدار میں تھے، جب میں فورن منسٹر تھا، تب بھی کہا جاتا کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، کہ ہم پیسے امریکہ سے لے رہے ہیں اور ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پر ڈائریکٹلی سفارتی طور پر حملہ آور ہو جانا اور امریکہ کا بھی انڈورس کر دینا، یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک معاملات ہیں. اس کے پاکستان کے اوپر بڑے دورس نتائج آئیں گے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان کے امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ نہیں تھے. بہرحال اگلی بات کرتا ہوں کہ جب مودی نے وہاں کی کانگریس کو بھی جوائنٹ ہاؤس کو وہاں پر خطاب کیا، وہ بھی ایک بڑے آنر کی بات ہے. جب مودی وہاں پر خطاب کرتے ہوئے یہ عزت سمیٹ رہے تھے، بتاتے ہوئے کہ ہندوستان کتنی بڑی ڈیموکریسی ہے اور لوک تنتر کہتے ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں ہندی میں وہاں پر خطاب کیا، تو انہوں نے کہا کتنا بڑا لوک تنتر ہے، اور اس لوک تنتر کے اندر جو ان کے ہاں خواتین ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں پولیٹکس کے اندر، لیڈرشپ کے اندر، کس طریقے سے وہ ہندوستان کی کایا پلٹ رہی ہیں وہاں کی پولیٹکس اور لیڈرشپ میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر کے. اس وقت جب وہاں تالیاں بج رہی تھیں، اسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ابھی تک ٹوٹل 81 خواتین جو ہیں وہ اریسٹ کی تھیں، ان میں سے 42 کو ضمانت پر بھیج دیا گیا اور 39 جو ہیں وہ ابھی تک جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں. چند دن پہلے ہی پنجاب کی جو نگران حکومت تھی، جو اب اپنے آپ کو نگران نہیں سمجھتی، وہ کہہ رہی تھی صرف 11 عورتیں ہیں، آج سپریم کورٹ میں بتایا گیا 39 ہیں، اور یہ بھی وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں. ان میں 2 مجھے پتا چلا شاید کہ اگر میں غلط نہیں ہوں، کریکٹ کرے گا کوئی مجھے، کہ 2 شاید کم عمر بچوں کی کسٹڈی بھی مان لی گئی ہے. اور یہ وہ ہیں جو مانے گئے ہیں، جو انہوں نے ویسے اٹھائے ہیں، جن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو جب مودی وہاں پر خواتین کے رول پر عزتیں سمیٹ رہا تھا، تالیاں بجوا رہا تھا، اس ٹائم سپریم کورٹ میں یہ جو ہیں وہ ساری چیزیں شامل ہو رہی تھی. اچھا کفیل صاحب، جب پہلے جوائنٹ کمیونکے آتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جی مودی صاحب نے یہ کہا، یا مثلا پاکستان کا بھی ہو تو ہمارے پرائم منسٹر کا موقف، ان کے پریزیڈنٹ کا، یا کوئی پارلیمانی ملک ہو تو وہاں وزیر اعظم کا. پھر اس کے بعد اس میں جو پاکستان کے خلاف بات کی گئی کہ جی وہ ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم ختم کرے، فلاں فلاں حزب المجاہدین کو شامل کیا گیا، لشکر طیبہ وغیرہ، ان کے خلاف ممبئی دھماکوں کے مجرموں کو تک پہنچائے، اس میں یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. کیا یہ امپورٹنس نہیں ہے؟ پہلے یہ انڈیا کا موقف کے طور پر پیش ہوتا تھا، تو انڈیا اور امریکہ دونوں کا موقف سامنے آیا ہے. جی، آپ کا میں موقف بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ہوتا یہ تھا کہ جب میں وزیر خارجہ بھی تھا، اور اس کے بعد جو میرے بعد لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی یہی فیس کیا ہوگا، اور میں اپنی نئی کتاب میں اس کو ایکسپلین کروں گا جب میں اپڈیٹ کروں گا، کہ یہ چیزیں کہ جناب آپ کراس بارڈر ٹیررزم روکیں، آپ افغانستان میں، سب تو افغانستان کا ذکر نہیں ہوگا، اب تو کچھ افغانستان کے حساب سے ہمارے حق میں بات آ جاتی ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ امریکہ کی فوجی وہاں تھی، کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس پہ خیال کریں، LOC پہ خیال کریں. تو یہ ایکچولی امریکن جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ہے یہ رائے، یہ کوئی نئی رائے نہیں ہے.
हाँ ये जरूरत, और वो मुझे कहते थे और दूसरों को भी कहते होंगे, लेकिन आपकी बात ठीक है कि लिहाज में वो इस तरह खुल के जॉइंट स्टेटमेंट में शायद ना देते, लेकिन अब एक तो पाकिस्तान का और उनका वो जो था, और मोदी, ये तो खास तौर पर गुस्सा है। मैं उस दिन अमेरिका में था जिस दिन तालिबान काबुल में पहुंचे हैं, तो उस वक्त के वजीर आजम के कुछ बयानात थे जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि अब वो इख्तिदार में नहीं तो मुनासिब नहीं। वो उन्होंने जो दिए थे अमेरिका में सख्त नापसंदीदगी की नजर से देखेगा ना, आपको बयानात वो याद हैं वो क्या थे, और उस पर भी वहां इतराज हुआ था। और फिर हम पे ये हमेशा, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ भी इख्तिदार में थे, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, तब भी कहा जाता कि हम डबल गेम खेल रहे हैं, कि हम पैसे अमेरिका से ले रहे हैं और हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको हमारी जरूरत थी तो उन्होंने कई सैंक्शंस जो थी वो उनकी प्रेसिडेंट ने वेव कर दी, जो हम पे एक नहीं 25 किस्म की सैंक्शंस थी, न्यूक्लियर रिलेटेड, डेमोक्रेसी रिलेटेड, वो सारी की सारी आनन फानन गायब हो गई। इससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी अहमियत या कितनी कम अहमियत होती है जब उनको जरूरत होती है। तो 36 किस्म की सैंक्शंस प्रेसिडेंशियल वेवर से गायब हो गई। अब उनको भारत की जरूरत है क्या नफसियाती तौर पर चीन के खिलाफ, तो हो जाएगी। हमें कोई ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हमें उसी दिन उन्होंने पाकिस्तान के हक में भी एक चीज स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दी कि जनाब हम ये करेंगे और पाकिस्तान के साथ हम चाहते हैं प्रॉस्परस पाकिस्तान हो, वहां हो, हम यहां मदद करेंगे, वहां करेंगे। लेकिन कसूरी साहब तो लफाजी है, लेकिन आपकी बात को मैं झुटला नहीं सकता जो आपने कहा है। As far as the cooperation is concerned, इस कोऑपरेशन का पाकिस्तान पर कोई एक नए किस्म का असर होगा, या एक हम जो देख रहे हैं पिछले 3-4 डेकेड से, दैट इज बेसिकली व्हाट विल आल्सो प्रोसीड? पहले तो ये नसीम के जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई थी अमेरिका और इंडिया के दरमियान, उसमें तस्करा है, डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, और ये भी कहा है पाकिस्तान को नेम करते हुए इस जॉइंट स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए फॉर एनी टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया। तो ये तो जाहिर है बहुत पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बड़ा, मैं समझती हूँ, धचका है ये। इस तरह की स्टेटमेंट में इस किस्म का रेफरेंस करना, पाकिस्तान को अक्यूज करना, ये तो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के लिए तो बहुत ही, मैं समझती हूँ, एक सेटबैक है जिन अल्फाजों में ये कहा गया है। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू नसीम ये है कि जहां तक उनके डिफेंस ताल्लुकात हैं और वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो जाहिर है उसका असर पड़ता है पाकिस्तान पे। उनकी ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बाकी जो उनके ताल्लुकात है, उससे पाकिस्तान का कोई गर्ज नहीं है। वो उनका सॉवरेन राइट है, उनकी मर्जी है, आपस में वो जो मर्जी करें। लेकिन जब उनके डिफेंस ताल्लुकात का असर पड़ता है, उसके इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान इफेक्ट होता है। आपको मालूम है कि इस वक्त वैसे ही खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस है, बिकॉज एक एसिमेट्री है इन कन्वेंशनल एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर भारत को जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है फर्दर उनको आर्म करना, इक्विप करना, स्ट्रेंथन करना, और डिफेंस डील्स भी अनाउंस हुई हैं, तो उससे फिर ये स्ट्रेटेजिक जो इम्बैलेंस है वो बढ़ जाएगा और उससे फिर खतरात पैदा होते